अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, उम्मीद है आपकी ईद बड़ी खुशहाली के साथ गुजरी होगी। और फ़िलिस्तीन का माहौल अब तंग होता जा रहा है। इज़राइल के ऊपर ईरान ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके का अटैक किया है। ये अपडेट भी आपको मिली ही होगी। उसके साथ अब इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हुए देखने में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर इज़राइल के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसके साथ उसके हमदर्द देश बहुत खड़े होते हैं। इसी तरह अब फ़िलिस्तीन के साथ माशाअल्लाह से ईरान भी खड़ा हो चुका है। दोस्तों, ईरान ने फ़िलिस्तीनियों मजलूमों को ईदी के तौर पर ज़बरदस्त तरीके का एक धमाका दिया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़ोर शोर से एक टॉन्ट जैसा मैसेज घूम रहा है कि 56 बहनों का एक मुस्लिम भाई जिसने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। दोस्तों, सुनने में ये चुटकुला भले होगा, लेकिन 56 देशों के लिए ये बड़ी शर्म वाली बात है कि इकलौता ईरान जो कि शिया कंट्री है और 56 सुन्नी मुल्क है, जो एक सुन्नी मुल्क के ऊपर 100 सालों से तशद्दुद करता हुआ इज़राइल हर बार ज़बरदस्त तरीके का तशद्दुद देता है और जुल्म गारत करता है। इस बार तो उसने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है, लेकिन ये 56 सुन्नी मुसलमान देश उसके साथ न खड़े होके बल्कि अपनी अपनी ईदों में और अपनी अपनी अय्याशियों में लुत्फ़ है। वह आप सब सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन देखते ही रहते हो। लेकिन एक मर्द मुजाहिद देश जिसको ईरान कहा जाता है, अल्लाह ताला ने उनके दिल में जज्बा ईमान दिया और उन्होंने ईदी के तौर पर ईरान ने इज़राइल पर हमला किया। दोस्तों, मैं ऐसा ही एक रिएक्शन वीडियो जो यहूदियों के ऊपर है मैं लेके आया हूँ। RH नेटवर्क जिसकी वीडियो बनाने के अंदाज से मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। उनकी कहने की और प्रेजेंट करने की जो तरीके है वो लाजवाब है। RH नेटवर्क को आप अभी जाकर सब्सक्राइब करिएगा और उनको भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ऐसे चैनल हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिक हिस्ट्री को लोगों को दिखाने में सक्षम रहते हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन्होंने वीडियो बनाया है कि आखिरी 2000 साल से ये यहूदी लाल बछड़े, मतलब गाय के लाल बछड़े, जो कि उनका शरीर के अंदर तमाम चीज़ें लाल होनी ज़रूरी थी, वो 2000 साल से खोज रहे थे। अमेरिका ने उसको कई लाखों डॉलर के अंदर उनको बेचा है और वो लाल बछड़े की कुर्बानी देकर हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे और थर्ड टेम्पल बनाने की कोशिश करेंगे और इनका मसीहा मतलब दज्जाल को बुलाने की तैयारी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए और उसके बाद हम इसका रिएक्शन देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा। असल में मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो शायद आपको लो एनर्जी दिख रही होगी। बहरहाल वीडियो शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम उसका रिएक्शन देंगे। द टाइम हैज़ कम, यानी कि अब वक्त आ चुका है। ये दरअसल वो नारा है कि जो इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ इजराइल के कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है। और वो लोग ये नारा लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली अब वो लगभग 2000 साल के बाद वो करने जा रहे हैं कि जिसका उन्होंने न सिर्फ हमेशा से बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार किया है, बल्कि कई बार इसको करने की कोशिश भी की है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद कभी कर ना सके थे। मगर फाइनली अब वो होने जा रहा है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च किया था, तो उसके स्पोक्स पर्सन यानी कि अबू उबैदा की तरफ से दिए गए बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी बताई गई थी कि क्योंकि इजरायली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और जो कुर्बानी करने से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास की अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही यानी सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था।
پہلی بات تو یہ کہ ان بچیوں کو بڑی ہی محنت کے بعد ڈھونڈا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ $5 لاکھ کی ایک موٹی رقم سے خرید کر لایا گیا تھا۔ 5 پلان لاکھ کلیئر ڈالر۔ تھا کہ اسرائیل میں لانے کے بعد ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے گی، ان کی پرورش کی جائے گی اور پھر اگلے ہی سال یعنی 2024 کے اپریل کے مہینے میں مسجد اقصیٰ کے ٹھیک سامنے جو پہاڑ ہے اس پر ان کی قربانی دی جائے گی۔ ویسے تو اس وقت ہی یہ ٹاپک پوری دنیا کی میڈیا میں کافی چھایا رہا تھا، اس کو لے کر کافی کنٹروورسی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پر کافی آپس میں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہونے لگی تھی، اور پرسنلی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بھلے ہی اس کو بڑی محنت کے بعد ڈھونڈ کر لایا گیا ہو، موٹی رقم سے خریدا گیا ہو، لیکن پھر بھی شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے ظاہر ہے اس کو نہ صرف لاکھوں فلسطینیوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا بلکہ پھر آس پاس میں وہ عرب دیش بھی موجود ہیں جو لگ بھگ پوری طریقے سے مسلم ہی ہیں۔ مسلم دنیا کے علاوہ باقی دنیا کا پریشر بھی اسرائیل یا پھر کٹر یہودیوں کو یہ سب کرنے نہیں دے گا۔ مگر دوستو وہ سارے ہی اندازے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اپریل کے مہینے کے شروع میں وہ لوگ ایسا کریں گے، تو اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ مقررہ وقت پر ہی یعنی اپریل کے مہینے میں قربانیاں کرنے کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں، اور ایسا شاید اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ خود اسرائیل یا پھر اسرائیل کے یہودی کٹر نیتا اور کچھ یہودی جو گروپ وغیرہ ہیں وہ بھی غزہ کی اس جنگ سے اس چیز کو آبزرو کر چکے ہیں کہ ہم چاہیں جو کچھ بھی کر لیں آس پاس کے مسلم دیشوں کو کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر 5 بچیوں کی قربانی پر اتنا زیادہ ہلہ کیوں؟ آخر یہ لوگ قربانی کر ہی کیوں رہے ہیں، اور جب یہ قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاص طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے، اور ظاہر ہے یہودیوں کے خود کے مطابق ان کے پورے اتہاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف 9 بار ہی اس طرح سے قربانی کی گئی ہے۔ آخری بار کی جو نوی قربانی تھی وہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اس وقت کی گئی تھی کہ جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی وغیرہ موجود ہوا کرتا تھا، مگر پھر اسی دور میں ہی رومن امپائر نے ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو کہ جو ان کی سب سے مقدس جگہ ہوا کرتی تھی اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک یعنی کہ پچھلے 2000 سال میں پھر ایک بھی بار اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکی۔ یہودی ربیز کا لمبے وقت سے ماننا ہے کہ جو اب اگلی یعنی کہ 10ویں قربانی ہوگی اس کے ہوتے ہی ہم ایج آف مسیح یعنی کہ اپنے اس مسیحا کے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جس کو یہودی لوگ اپنا مسیحا بولتے ہیں اور جس کا وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرز کے مطابق یہ دراصل دجال ہوگا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق یہ وہی دجال ہوگا کہ جس کا کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار یہ قربانی وغیرہ ہو گئی تو پھر مسجد اقصیٰ کے جہاں سے پہلے ہی بہت ساری جھڑپوں وغیرہ کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں، وہاں پر کٹر یہودیوں کی طرف سے حملے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جتنے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ قربانی کے بعد اگلا ٹارگیٹ مسجد اقصیٰ کا ڈسٹرکشن یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ان ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ مسیحا کے آنے سے پہلے ہمارا وہ ٹیمپل بنانا ضروری ہے کہ جس کو 2000 سال پہلے رومن امپائر کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اب یہ جو تیسری بار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا وہ سیکنڈ ٹیمپل کہ جس کو 2000 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج مسلمانوں کی وہ مسجد اقصیٰ موجود ہے کہ جس کو اسلام میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پوتر یعنی کہ مقدس استھان، مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کہ جس کو بنانا ہی اس وقت اسرائیل کے بہت سارے کٹر یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے، اس کا بننا دراصل مسجد اقصیٰ کے ڈسٹرکشن پر ڈیپینڈ ہے، جو ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی اس قربانی وغیرہ کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ چرچا ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس چیز کو حملہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ بھی بنا ڈالا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ کئی بار تو اس کے دوست بھی وقت وقت پر اس کو ان تمام چیزوں کو لے کر وارننگ دیتے رہتے ہیں۔
فی الحال دوستو اس مدعے سے ریلیٹڈ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ باقی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ لال بچڑوں کی قربانی کے اوپر کا ویڈیو جو انہوں نے بتایا وہ یہودیوں کی مانیتا کے حساب سے ہے، جو تورات میں لکھا ہے کہ یہ سیکنڈ ٹیمپل جو رومن سلطنت نے ان کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا، تب اس کے بعد سیکنڈ ٹیمپل کو رومن سلطنت نے گرا دیا تھا۔ اب یہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنے کی تیاری میں ہے اور ہیکل سلیمانی کو یہ تیار کرنے کی تیاری میں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک یہ تعمیر نہیں ہوگا ان کا مسیح نہیں آئے گا۔ ان کا مسیح یہ ہمارے حساب سے، اسلام اور قرآن کے حساب سے دجال کو کہتے ہیں، اور دجال کو ختم کرنے کے لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام آنے باقی ہے۔ دوستو یہ شاید یہ بھول رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ بھلے ہی ان کا مسیح آ جائے گا لیکن اسلام کے مسیح بھی آنے باقی ہے۔ دوستو جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام لیوا ایک شخص بھی زندہ ہے تب تک اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ جس دن اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ قیامت کو لا دے گا۔ دوستو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں ری ایکشن دینے ایسا کچھ باقی نہیں رہتا، پھر بھی کامنٹ باکس آپ کا ہے، کامنٹ کریے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو، اور RH نیٹ ورک کو جا کر آپ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ لیتا ہوں اجازت، السلام علیکم۔